ربک علی الذین فسقوا، اسی طرح ثابت ہو چکی ہے بات تیرے رب کی طرف سے ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی، انہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائے۔ آج کا درس وہ توحید کے حق میں ہے اور شرک کی تردید ہے۔ توحید کے عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں اور سوال اور جواب کے انداز میں، سوال اور جواب کے انداز میں۔ قل، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے پوچھئے، سوال کیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، کون تمہیں روزی پہنچاتا ہے آسمان اور زمین سے؟ جاندار مخلوق کی روزی کا تعلق آسمان سے ہے، زمین سے بھی ہے۔ آسمان سے بارش ہوتی ہے، آسمان سے سورج چاند کا نظام چلتا ہے، اور زمین اس کو طاقت مہیا کرتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر اجناس اور پھلوں کی پیدائش کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، فی السماء رزقکم وما توعدون، تمہاری روزی آسمان میں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ رزق کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت سے اپنے بندوں کو جہاں چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اتنی مقدار میں عطا فرماتا ہے۔ والارض ذات الصدع، زمین پھٹ جاتی ہے، اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ انسانوں اور جانوروں کے لیے رزق اگاتا ہے۔ والذی اخرج المرعى، اللہ ہی ہے جو زمین سے سبزیاں چارہ پیدا کرتا ہے۔ رزق کا مسئلہ بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے دو اعضاء جس کا بہت ہی اہم کردار ہے جسم میں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ بتاؤ کون ہے ان اعضاء کا مالک؟ آپ ان سے پوچھیں کون ہے ان کے اعضاء کا مالک؟ امن یملک السمع والابصار، کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ یہ انسانی جسم کے اندر بہت ہی اہم ترین اعضاء ہیں۔ کس نے پیدا کیے؟ کانوں کے سننے کے جو اسباب ہیں، اس کے اندر جو سماعت قوت سامعہ ہے وہ کس نے رکھی ہے؟ آنکھوں میں قوت بینائی وہ کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے۔ قوت سامعہ، قوت باصرہ کا مالک اللہ۔ جس طرح آسمان اور زمین اللہ کی نشانیاں، اس طرح کان اور آنکھ بھی اللہ کی نشانیاں، اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں۔ تو سوال ہوا ان کا مالک کون، ان کا صانع کون، ان میں سماعت اور بصارت کی قوت پیدا کرنے والی ذات کون؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سے اعضاء عطا فرمائے ہیں، ان میں سے بعض ایک ایک ہیں اور بعض دو دو۔ انسانی جسم کے لیے جن اعضاء سے زیادہ کام لینا ہوتا ہے ان کی تعداد 2 ہے، اور جن اعضاء سے کام کم لینا ہوتا ہے ان کی تعداد 1 ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھ اور پاؤں زیادہ کام لیا جاتا ہے، یہ 2 ہیں، اور سب سے زیادہ کام دانتوں سے لینا ہوتا ہے، اس لیے وہ کافی سارے۔ کان اور آنکھیں بھی انسان کے لیے زیادہ کام ان سے لینا ہوتا ہے، ہاں جی، خاص طور پہ عورتوں نے کانوں سے زیادہ کام لینا ہوتا ہے، تو وہ 2 ہیں۔ کان لگا کر سنتی ہیں باتوں کو، نا سنتے ہیں مرد بھی، آج کل تو سارے برابر ہیں۔ اچھا، آج کل ایک چیز اور ہے جس سے سب سے زیادہ کام لیا جا رہا ہے، لیکن ہے وہ ایک، کیا؟ زبان۔ یہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو اعضاء میں نے 2 دیے ہیں ان کا استعمال زیادہ کرو، اور جو عضو میں نے 1 دیا ہے جیسے زبان ہے وہ کم استعمال کرو۔ بولنا کم چاہیے، زیادہ بولنا یہ باعث وبال ہوتا ہے۔ تھوڑی بات کرے، اچھی کرے، لغویات میں نہ پڑے۔ من سمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ کان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور کان کی جو ظاہری ساخت ہے، اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے بڑا عجیب و غریب بنایا۔ ٹیڑھی، وضاقتہ، اندر گڑھے، ابھار، پھر اٹھان، اس میں سوراخ انسانی ضرورت کے مطابق۔ آواز بردار ہے یہ۔ کان کے جو ابھار ہیں، جو باہر نقشہ ہے، اس سے ٹکرا کر نالیوں میں سے ہوتی ہوئی کان کے سوراخ میں چلی جاتی ہے، اور یہ سوراخ اس آواز کو، ہوا کو آگے ایک بہت ہی نازک باریک چمڑا ہے پردہ، وہاں تک لے جاتا ہے جو آگے سے بند ہے۔ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اس پردے کے آگے کوئی ہوز ہے، ہوز، اس کے اندر رطوبت بھری ہوتی ہے۔ جب ہوا یا آواز پردے سے ٹکراتی ہے تو کان کے ہوز میں لہریں پیدا ہوتی ہیں، جیسے کسی تالاب میں پتھر مارنے سے ہوز کی دوسری جانب لہریں دوسری جانب کی طرف جاتی ہیں نا، پتھر ایک طرف مارے تو وہ لہریں جاتی ہیں۔ طبیب حضرات فرماتے ہیں ایک کان کے اندر، صرف ایک کان میں 3,000 اعصاب ہیں، تاریں ٹیلی فون کی طرح، وہ ٹیلی فون کا کام دیتے ہیں۔ ہر قسم کی آواز سننے کے لیے ایک ہی ٹیلی فون نہیں، بلکہ ہر قسم کی آوازوں کو سننے کے لیے علیحدہ علیحدہ ٹیلی فون اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں۔ رونے والی آواز، نرم آواز، یہ الگ الگ ٹیلی فون کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سخت آواز، نرم آواز، درخت آواز، یہ ٹیلی فون آواز کو سن کر اس کی اطلاع جو اللہ تعالیٰ نے مرکز سماعت بنایا ہے اس کو دیتے ہیں۔ پھر قوت عقلیہ یعنی دماغ، وہ سوچ کر فیصلہ کرتی ہے یہ کس چیز کی اور کس قسم کی آواز ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے سماعت کے لیے کانوں میں حیرت انگیز نظام قائم کر رکھا ہے، سائنس بھی جا کر وہاں ہار جاتی ہے۔ اسی طرح آنکھیں ہیں، اور آنکھوں کی جو بناوٹ ہے وہ کان سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے، بڑے زمانے سے یہاں تحقیق ہو رہی ہے۔ آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے 7 طبقے رکھے ہیں، 7 طبقے، اور 3 قسم کی رطوبتیں ہیں۔ آنکھ کے درمیان میں جو سوراخ نظر آتا ہے اس میں بہت ہی شفاف قسم کی رطوبت ہوتی ہے۔ جب یہ رطوبت گندی ہو جاتی ہے، گدلی ہو جاتی ہے تو موتیا بن جاتا ہے، آدمی اندھا، نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر آپریشن ہوتا ہے آنکھ کا، اس آپریشن کے ذریعے سے اس کثافت کو دور کر کے آنکھ کو دیکھنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے سامنے والے حصے میں بہت ہی باریک اور شفاف 40 پردے رکھے ہیں۔ وہ پردے دیکھنے میں تو ایک ہی معلوم ہوتے ہیں،
اور اس شیشے کے گرد ایک غلاف بنا رکھا ہے جسے پردہ کہتے ہیں آنکھوں کا، یہ وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ جب کوئی آندھی طوفان چلتا ہے تو اس غلاف کو ہم نیچے گرا کر شٹر وہ آنکھ کو بند کر لیتے ہیں۔ جب کوئی چیز آنکھ کے سامنے آتی ہے تو اس کا عکس رطوبت کے ذریعے سے آنکھ کے پچھلے حصے میں چلا جاتا ہے۔ وہ آنکھ کی رطوبت اس عکس کو دیکھتی ہے، جہاں رطوبت ختم ہوتی ہے وہاں پر اعصاب کا جال بچھا ہوا ہے، باہر سے نظر آنے والی چیز کا عکس ان جالیوں پر پڑتا ہے تو آنکھوں کی روشنی اس کو آگے دماغ تک پہنچاتی ہے، اور آخر میں مرکزی قوت فیصلہ کرتی ہے کہ آنکھ نے جو کچھ دیکھا ہے وہ فلاں رنگ کا ہے، فلاں قسم کا ہے، فلاں چیز ہے، فلاں مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ میں بھی عجیب و غریب اور نہایت ہی نرم و نازک نظام پیدا کیا ہے، اور آنکھ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ آنکھ اور کان کتنی بڑی نعمتیں ہیں، کوئی بتائے گا؟ یہ نعمتیں کتنی بڑی ہیں یہ وہ بتائے گا جس کے پاس یہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہم نہیں بتا سکتے، جس کے پاس یہ نہیں ہے نا، اس کی قدر قیمت وہ بتا سکتے۔ کون سا اس زیادہ افضل ہے کان اور آنکھ میں سے؟ حکماء کی مختلف رائے ہیں۔ محققین کہتے ہیں کہ کان جو ہے نا جی وہ زیادہ افضل ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی بینائی نہ ہو تو عقل تو کام کر رہی ہوتی ہے، وہ سن کر جو ہے نا وہ اندازہ لگا لیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کان افضل ہے۔ اس لیے اس آیت میں کان کا ذکر بھی پہلے ہوا اور آنکھ کا بعد میں۔ اور یہ جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کی ایک دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان زیادہ افضل ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نبی نہ ہو گئے تھے لیکن کانوں سے سن سکتے تھے، تو کانوں سے انہوں نے سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خبریں وغیرہ ان کو جو ملی وہ کانوں نے ہی کام دیا، تو وہ کہتے ہیں کان زیادہ افضل ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ آنکھ زیادہ افضل ہے۔ حکما مفکر وہ کہتے ہیں کہ لیس وراء العیان بیان، جو چیز آنکھ دیکھ لیتی ہے نا، جس چیز کا آنکھ مشاہدہ کر لیتی ہے، بس وہ سمجھ لو آخری ہے۔ انسان جب کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کے وجود پر اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فارسی والے کہتے ہیں عیان راجا بیان، جو چیز نظر آ جائے اس پر دلیل کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے لاکھوں کروڑوں نشانات اس کائنات کے اندر بکھیرے ہیں، اور انسان آنکھ کے ذریعے سے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہوتا ہے۔ پھر یہ آنکھ جو ہے آسمان تک دور تک چیزوں کو دیکھ سکتی ہے، حالانکہ کان کی جو سنوائی ہے وہ زیادہ دور تک نہیں ہوتی۔ یہ بھی آنکھ کی افضلیت پر دلیل ہے۔